ہر بندہ نیکی کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا. ولایت ایک مقام ہے، ولایت اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک رتبہ ہے. ہر بندہ کیسے ولی ہو جائے گا؟ ہاں، ولایت ایک عام ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. یہ ولایت عامہ ہے، یہ ہر بندے کو حاصل ہے. لیکن ولایت خاصہ صرف اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں کو حاصل ہے، جس کا ذکر بھی قرآن میں ہوا، ان اولیاؤہ الا المتقون. ولی کے لیے دو مین چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور تقوی. یہ جب کمال کی حد تک پہنچتا ہے تب بندہ ولی بنتا ہے. ایک ہے محض ایمان، اللہ کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، قیامت کو ماننا، حشر و نشر ہے، عذاب قبر ہے وغیرہ. ان ساری چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. زبان سے اقرار کر لیا، دل سے اس کا یقین، یہ ایمان ہے. لیکن ایک ہے کمال ایمان، ایمان کے اندر کمال. وہ کیا ہے؟ ایمان کا کمال نبی کی محبت کا نام ہے. ایمان کا کمال حضور کی الفت میں ہے. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں نقلاً یہ بات لکھی، اور اس کی شرح میں پھر علامہ شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض کے اندر بھی اس کو لکھا شرحاً اور تفسیراً. من لم یرا ولایت الرسول علیہ فی جمیع احوالی ولم یرا نفسہ فی الملکی لا یذوق حلاوت سنتی. آپ نے فرمایا جو شخص ہر حال میں رسول پاک کو اپنا والی، اپنا مالک اور اپنے آپ کو حضور کا غلام نہ سمجھے، وہ بندہ ایمان کی مٹھاس پا نہیں سکتا، ایمان کی حلاوت اسے نصیب نہیں ہو سکتی. سرکار نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات سے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر پیار نہ کرے. اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ جب رسول پاک سے پیار ہوگا تو تب اس کا ایمان کامل ہوگا. کیسے تجربہ ہوگا؟ آج کل تو ہر بندہ کہتا ہے میں نبی سے پیار کرتا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے. میں آپ کو تجربہ بتاتا ہوں. ایک شخص سے حمام پہ بیٹھ کے داڑھی منڈوانے لگے. یہ انگریز کی سنت ہے، داڑھی منڈوانا، یہ اس کا طریقہ ہے. نبی کا طریقہ کیا ہے اور حضور کی سنت کیا ہے؟ داڑھی شریف کو رکھنا. اب پتہ چلے گا کہ وہ کس کی محبت اپنے دل میں لے کر بیٹھا ہے، کس کی سنت کو اپنانا چاہتا ہے. ایک طرف حضور کی محبت ہے، سرکار کی سنت ہے، دوسری طرف غیر مسلم کی سنت اور اس کا طریقہ ہے. اب یہ دونوں محبتیں اور دونوں طریقے آپس میں ٹکرا رہے ہیں. جس کو پیار سے دیکھے گا اور جس پر عمل کرے گا پتہ چلے گا اس کا دل بھی ادھر لگا ہوا ہے. زبان سے کہہ لینا تو آسان ہے نا، زبان سے ہر شخص ہی کہتا ہے میں بھی بیٹوں کی شادی، بیٹیوں کی شادی سنت کے مطابق ہی کرتا ہوں. جی ہم کوئی غیر مسلم تھوڑے ہیں حضور کے طریقے کو چھوڑ دیں. پتہ تب چلتا ہے جب اپنے گھر میں بارات آنی ہو یا گھر سے بارات جانی ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے معاملات شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں یا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. وہاں پتہ چلے گا محبت کس سے ہے. کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت جب حضور سے ہو جائے، سبحان اللہ، جب نہ بیٹے کی خبر ہو، نہ یہ خبر ہو کہ میرا چند سال کا بچہ ہے، میں اگر اس کو ماروں گا تو میرے بچے کا کیا بنے گا، میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، میرے رشتہ داروں کا کیا بنے گا. جب یہ ساری سوچیں ختم ہو
ہو جائیں اور جب یہ اس کی زبان پر یہ آ جائے کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جب یہ عقیدہ بن جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ محبت کامل ہے، اور کامل محبت کے نتیجے میں یہ شخص پھانسی کے پھندے پر جھول کر بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کمال ایمان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اتنا مارا سینے حرم میں کہ آپ کا ناک مبارک بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران کسی نے آواز دے کر پوچھا یہ کون ہے جس نے ایک انسان کی خاطر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، ساری مار خود کھا رہا ہے؟ تو آگے سے بتایا گیا ہاذا ابن ابی قحافہ مجنون، یہ تو ابو قحافہ کا بیٹا پاگل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، لوگوں جب تک زمانہ تمہیں نبی کی محبت میں دیوانہ اور پاگل نہ کہے اس وقت تک تمہاری محبت کامل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان، کمال ایمان۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا صوفی دیکھنا ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لو، ان کا ایمان سب سے کامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کی بے شمار تعریفیں کی گئی، علماء نے کی، اکابرین نے کی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کا ہر قول اور ہر فعل، جس کی ہر بات اور اس کا ہر عمل اللہ رسول کے تابعداری میں ہو، شریعت کے مطابق ہو جائے، اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ معیار ہی نہیں ہے ولایت کا۔ ہم تو ولی اسے سمجھتے ہیں جس نے 5-7 قسم کا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہو اور تسبیحاں پہنی ہو، فٹ پاتھ پہ ننگا لیٹا ہو، ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، جس جو نماز کے کبھی قریب تک نہیں گیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے ولایت ایک ایسا راستہ ہے، اس راستے کے اندر کوئی مقام ایسا نہیں آتا جہاں عبادت کا ایک رکن بھی ساقط ہو جائے بندے سے، کوئی مقام ایسا نہیں۔ فرمایا وہ بڑے بڑے اکابرین اولیاء، جنید بغدادی جیسے لوگ جو ہر وقت اپنے رب کے جلووں میں مستغرق رہتے تھے، وہ بھی جب اذان ہوتی تھی تو اس حالت سے واپس آ کر نماز مسجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ اب جو بھی کہتا ہے میری نماز مدینے ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے میں ہر نماز مکے میں پڑھتا ہوں، ادھر صرف بھنگ اور چرس چل رہی ہے اور وہ بھی اللہ کا ولی بنا ہوا ہے۔ یہ معیار ولایت نہیں ہے، یہ معیار ولایت نہیں۔ معیار ولایت وہ یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا ایک بزرگ کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس شاہ وقت نے حاضری دی اور وہاں دیکھا کہ ایک سیبوں کا ٹوکرا سیبوں سے بھرا ہوا اس ولی کے سامنے پڑا ہے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ اس میں یہ جو لال رنگ کا سیب نظر آ رہا ہے نا اوپر، اگر یہ ولی مجھے لال رنگ والا سیب اٹھا کر دے گا میں پھر اس کو ولی مانوں گا۔ دل میں سوچا، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ تو اس اللہ کے ولی نے اس سیب کو اٹھا لیا۔ ولیوں کی نگاہ دل پر ہوتی ہے، دل پر نگاہ ہوتی ہے۔ جو عارف کامل ہوتا ہے وہ اپنی 2 انگلیوں کے درمیان پوری مخلوق کے دلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، 2 انگلیوں کے درمیان سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دل اس کے قبضے میں ہوتے ہیں، جیسے چاہے وہ کنٹرول کرتے۔ حضور سیدی پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ کا ولی ہو اور عام ولی بھی نہ ہو، ولیوں کا سردار ہو، جس کی مہر کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، وہ مسجد میں آئے۔ ایک عام عالم یا کوئی نیک آدمی مسجد میں داخل ہو جائے تو لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔
لیکن جب پیرے پیراں مسجد میں آئے تو کیا زمانے والے لوگ کھڑے نہیں ہوتے ہوں گے؟ ہوتے ہوں گے نا. لیکن اس دن آپ تشریف لائے، بہجت الاسرار میں لکھا ہے اس دن آپ تشریف لائے کوئی بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا، سب بیٹھے. آپ کا جو خادم تھا وضو کروانے والا وہ آپ کے پیچھے، وہ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا عجیب بات ہے آج کوئی بندہ کھڑا ہی نہیں ہوا. حضور غوث پاک تشریف لائے ہیں، ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، سارے آپ کا احترام کرتے، ادب کرتے، تعظیم کرتے، لیکن مسجد بھری ہوئی کھچا کھچ کوئی بندہ کھڑا ہی نہیں ہوا. کہتے ہیں میں نے جب دل میں خیال کیا تو اچانک سارے کھڑے ہو گئے. پھر میں کدھر تھا، لوگوں نے دھکے دے کر مجھے پیچھے کر دیا. سرکار غوث پاک منبر پر چڑھ چکے تھے اور کہتے ہیں جب میں دھکے دھوڑے کھا کے اندر پہنچا نا آپ کے سامنے تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا ہون خوش ہیں؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. میں تو کیا سمجھتا ہے یہ کھڑے نہیں ہوئے؟ ان کے دل میرے قبضے میں ہیں، جیسے میں چاہتا ہوں اسی طریقے سے ان کو چلا رہا ہوں. میں چاہوں تو یہ کھڑے ہو جائیں، نہ چاہوں تو نہ کھڑے ہوں. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے دل پر نظر ڈالی، بادشاہ کے دل پر وہ جو خیال گزرا تھا انہوں نے سیب اٹھا لیا، اور سیب اٹھانے کے بعد انہوں نے ایک واقعہ سنایا. وہ فرمانے لگے میں ایک مرتبہ شہر بلخ میں گیا، وہاں ایک مداری تماشا کر رہا تھا. اس مداری نے گدھے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور پھر مجمع میں جتنے لوگ کھڑے تھے اس پورے مجمع میں گھوم کر ایک بندے کے ہاتھ میں کوئی چیز دی اور اس کی مٹھی بند کر دی. کہا مٹھی بند کر لو. اس نے مٹھی بند کر لی. اب اپنے گدھے کو چھوڑا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے. فرمایا چل بھی ڈھونڈ کر لا وہ چیز کس کے پاس ہے. گدھے کی آنکھوں پر پٹی ہے، وہ گھوم رہا ہے پورے مجمع میں، گھومتا گھومتا اس آدمی کے پاس پہنچا جس کی مٹھی میں وہ چیز تھی اور اس کو سر مارنے لگا. وہ بزرگ فرماتے ہیں بادشاہ کی طرف منہ کر کے بادشاہ کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ مٹھی کے اندر جو چیز بند ہے، جو چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو تو وہ بلخ کا کھوتا بھی جانتا تھا. وہ بلخ کا گدھا جو تھا وہ بھی جانتا تھا. فرمایا ان کا مطلب ہے جب میں بلخ کا کھوتا بنا تے تو میں نو ولی مننے، ورنہ تو ولی نہیں منن واسطے تیار. ہمارا معیار دیکھو کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ولی کیا ہے. ارے ولی تو وہ ہے جو ایک نظر میں بندے کو زمین سے اٹھا کر لامکان کی بلندیاں عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہے کیا؟ حضور سلطان باؤ فرماتے ہیں مرشدان ای زمانہ زر بگیر. یہ ہوندے جڑے ولی بنے پھر دے نے سارے پیسے لٹنا لے. مرشدان ای زمانہ زر بگیر اور ہر کے نظرش زر کند آن بے نظیر. فرمایا جس کی ایک نگاہ پڑے اور ایک نگاہ سے وہ مٹی کو سونا بنا دے اس کو ولی کہا جاتا ہے. اور وہ آج کل بہت کم نظر آتے ہیں، بہت کم نظر ہیں. ضرور وہ ہیں کس زمانے میں بھی ہیں، مگر نہ ان کے بغیر نظام ہی نہیں چلتا. اولیاء کرام کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. لیکن ہمیں اپنا معیار بدلنا چاہیے اور معیار وہ رکھنا چاہیے جو قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن کیا بیان کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی ایمان والا بھی ہوتا ہے اور تقوی والا بھی ہوتا ہے. دونوں چیزیں کمال کو پہنچتی ہیں تو ولی بنتا ہے. پھر ایک اور مقام پر رب نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وہ تو رات کو ان کے بستر جو ہوتے ہیں ان بستروں پر ولیوں کا جسم نہیں لگتا. ولیوں کے جسم بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ ساری ساری رات اپنے رب کے خوف سے اور اس کی رحمت کی امید لیے ہوئے رو رو کر گزار دیتے ہیں.
راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھاں دی دھوندے تے فجری اوگن ہار صداون سب تھی نیوے ہوندے. میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا فجری اوگن ہار صداون، رات کو ساری رات روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں اور دن کو کہتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں بدکار کوئی نہیں ہے، گناہگار کوئی نہیں ہے. حضور باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ اقدس میں قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے دعائیں مانگی، نماز استسقاء بھی ادا کی، بوڑھے بچے جوان سارے باہر نکل کر دعا مانگتے تھے اللہ بارش کی چند بوندیں عطا فرما دے، لیکن بارش نہیں ہو رہی. ان لوگوں نے سوچا گناہوں کی وجہ سے بارشیں روک دی جاتی ہیں، لگتا ہے ہمارے علاقے میں کوئی بہت بڑا گناہگار موجود ہے لیکن ہمیں تو کوئی خبر نہیں. آؤ باجزید بستامی کے آستانے پر چلتے ہیں، اللہ کا ولی ہے، ان سے جا کر پوچھتے ہیں بتاؤ اس علاقے میں کون بڑا گناہگار ہے، اس کو نکالا جائے تاکہ اللہ بارش عطا فرمائے. وہاں حاضر ہوئے، حضور باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بات کی، آپ نے ایک ٹھنڈی آہ نکالی سینے سے، فرمایا بالکل صحیح سوچا ہے تم نے، واقعی اس علاقے میں کوئی بہت بڑا گناہگار موجود ہے جس کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. فرمایا میں اس کو جانتا بھی ہوں، میں جانتا ہوں کون گناہگار ہے وہ. انہوں نے کہا جی حضرت چہرے کھل اٹھے، اگر آپ جانتے ہیں تو آپ بتائیں پھر وہ کون ہے تاکہ اس کو نکالا جائے. فرمایا بتاتا ہوں. اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور جب باہر نکلے حجرے سے لوگوں کی طرف ایک نظر ڈالی، سلام کر کے آگے گزر گئے. ایسے لگتا تھا جیسے یہ اس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تھوڑا سا سامان اٹھایا ہوا ہے، گٹھڑی چھوٹی سی باندھی ہوئی اور اس کو اپنے کندھے پر لٹکا کر باہر نکل گئے دروازے سے. لوگ پیچھے بھاگے. حضرت آپ تو بتانے لگے تھے وہ گناہگار کون ہے، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے آپ خود اس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمیں یہ تو بتا دیں وہ گناہگار ہے کون. تو آپ نے نظر جھکا کر کہا اللہ کے بندو، وہ اس علاقے کے سب سے بڑا گناہگار بندہ جس کو میں جانتا ہوں وہ یہ باجزید بستامی ہے، اور یہ اس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. آج کے بعد کبھی اس علاقے میں تمہیں نظر نہیں آئے گا، آج کے بعد کبھی نظر نہیں آئے گا، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس علاقے میں. اللہ اکبر. لوگوں کی چیخیں نکل گئی. انہوں نے کہا حضرت بارش ہو یا نہ ہو ہم آپ کو یہ علاقہ نہیں چھوڑنے دیں گے، آپ واپس تشریف لائیں. آپ تو نیک ہیں، آپ کی وجہ سے تو ہم لوگوں پر مہربانی ہو رہی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں گناہگار ہوں علاقے میں سب سے بڑا. جب آپ نے دروازے سے اندر قدم رکھا تو آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر عرض کی مولا میں تو اپنے آپ کو نیک ہی سمجھتا ہوں لیکن تیری مخلوق مجھے نیک کہتی ہے. میں اپنے آپ کو برا سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہوں لیکن تیری مخلوق مجھے نیک کہتی ہے. مولا اگر یہ نیک کہہ رہے ہیں اب ان کی زبان کا صدقہ کسی نیک کے بدلے میں بارش عطا فرما دے، کسی نیک کے طفیل بارش عطا فرما دے. تو کہتے ہیں کہ ابھی زبان پر لفظ تھے ادھر بارش شروع ہو گئی. یہ تھے اولیاء جو عبادت کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. بلے شاہ صاحب نے بھی فرمایا نا چل بلے آؤ اوتھے چلیے جتھے سارے ہون انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانو منے. یہ عاجزی ہے ان کی، یہ انکساری ہے، اور یہ ہے وہ بات ساری رات اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے گزار دیتے تھے. اٹھ بلیا ہن یار منا لے، اٹھ بلیا ہن یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے. فرمایا اگر رات کو اٹھ کر تو نے رب کو منا دیا پھر تو اچھا ہے، ورنہ کتا ساری رات جاگ کر مالک کو راضی رکھتا ہے، وہ بازی لے جائے گا. اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڑے نال پرید. ساری راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو منایا کرتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
ان میں اور عام مومن میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ خاص مقام پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اور جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر ان کی ذات سے ظاہر ہونے والی کرامت عین معجزہ نبی ہوتی ہے. حضور داتا صاحب نے لکھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرمایا ولی کی کرامت عین معجزہ نبی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ولی کی کرامت کو دیکھ کر بندے کا ایمان نبی کی نبوت پر پختہ ہوتا ہے. بندہ سوچتا ہے یار جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے میں اتنی طاقت ہے اس کے نبی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید. آپ نے اس پر ایک واقعہ لکھا حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم خواص جنگل میں گوشہ نشین ہوئے. وہاں ایک آدمی آ گیا اور کہنے لگا جی میں نے بھی آپ کے ساتھ رہنا. آپ پریشان ہوئے لیکن فرمایا کہ سمجھ نہیں آتی کہاں سے آ گیا یہ بندہ. اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمان نہیں ہوں، میں غیر مسلم ہوں، عیسائی ہوں. بڑی دیر سے میرا شوق تھا کہ میں ابراہیم خواص کے پاس جا کر کچھ وقت گزاروں گا. میں تو آپ کی صحبت میں غنیمت سمجھتا ہوں چند لمحے گزارنا، آپ مجھے اجازت دیں. فرمایا ٹھیک ہے تو رہے. 8 دن گزر گئے، نہ آپ نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا، نہ اس نے کچھ کھایا پیا. 8 دنوں کے بعد جب اس کی آنکھیں باہر آنا شروع ہو گئی، اب وہ ہاتھ باندھ کر کہنے لگا حضرت میں تو آپ کو بڑا ولی سمجھتا ہوں اور زمانے میں بھی آپ کے بڑے چرچے ہیں، لیکن 8 دن ہو گئے تیرے دربار پہ بھوکا مر گیا. وہ شے منگوا. تو آپ نے سجدے میں سر رکھا، اللہ کے حضور عرض کی مولا یہ کافر ہے، اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا. جب سجدے سے سر اٹھایا تو ایک تھال میں 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں وہاں موجود تھیں. اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا. پھر 8 دن گزر گئے. آپ نے سوچا ہوں یہ دوبارہ بولے گا، اس تو پہلے انہوں ذلیل کرو. فرمایا ان تیری واری ہے، تو لے آنا ذرا بڑے مجاہدے کی تن، تو بھی ذرا منگوا ان کھانا کی میں منگوانا. اس نے سر سجدے میں رکھا. جب سر اٹھایا تو 4 پیالے اور 4 روٹیاں تھال کے اندر موجود ہیں. کہنے لگا جی کھاؤ. آپ نے فرمایا میں تو نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں اس لیے نہیں کھایا کہ وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے. غیر مسلم کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور تو نہیں ہو سکتا. یہ لازمی بات ہے کہ یہ شیطانی طاقت سے کھانا آیا ہے، اور شیطانی طاقت سے آنے والا کھانا ایک ولی کیسے کھا سکتا ہے؟ فرمایا یہ تو استدراج ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا. اس نے کہا آپ کھانا کھائیں، میں آپ کو 2 خوشخبریاں سناتا ہوں. فرمایا پہلے خوشخبری سنا پھر کھانا کھاؤں گا. اس نے کہا پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ آپ کا مذہب اور آپ کا دین سچا ہے، سبحان اللہ. مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں. سبحان اللہ. آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا. فرمایا دوسری خوشخبری. اس نے کہا دوسری خوشخبری یہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے ولی ہیں. سبحان اللہ. اس نے کہا وہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کہنے لگا جب میں نے سر سجدے میں رکھا ہے، میں تو نکھٹو تھا، غیر مسلم تھا، میں نے سجدے میں گر کر یہ کہا مولا اگر تیرے نبی کا دین سچا ہے تو 2 روٹیاں اور 2 پیالے عطا فرما، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ابراہیم خواص تیرا ولی بھی سچا ہے تو پھر 4 روٹیاں اور 4 پیالے عطا فرما. سبحان اللہ. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں یہ تھی تو ابراہیم خواص کی کرامت، لیکن اس کرامت کو دیکھ کر وہ بندہ مسلمان ہوا ہے. اور یہ کرامت عین معجزہ نبی ہے کہ ولی کی کرامت کو دیکھ کر وہ بندہ نبی پر ایمان لا رہا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا اتنی طاقت رکھتا ہے اور سچا ولی ہے، اس کے نبی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے اولیاء کرام جو ہیں ان کو خاص اللہ نے مقام دیے.
اور ان کے مقام سے انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہوگا. وہی کہے گا داتا صاحب پہلے ہو گزرے ہیں بابا فرید لیکن ہن کوئی نہیں ولی نظر آتا. ہن تسی ہمیں ولی بنائی پھر. اب بھی ہیں ولی, اب بھی ہیں, لیکن دیکھنے والی آنکھ تو ہونا. ولی کو ولی پہچان سکتا ہے. گدڑی میں چھپا ہوا ہو ہمیں کیا خبر ہے. اس لیے حضرت شیخ سعدی کہا کرتے تھے کسی فقیر کو بھی حقارت کی نظر سے مت دیکھا کر, ہو سکتا ہے لباس فقر میں کوئی خضر پھر رہا ہو. کیا خبر ہے. اولیاء ہیں, ان کی فوقیت سے ان کی خصوصیت سے انکار نہیں. وہ قبروں میں پہنچ کر بھی اپنے ماننے والوں اور اپنے عقیدت مندوں کی مشکلیں حل کر رہے ہوتے ہیں.